السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، الحمدللہ۔ آج ہمارے کورس کا دوسرا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں حروف ہجا دیکھے تھے، حروف ہجا پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے حرکات کو دیکھا تھا، زبر، زیر، پیش اور سکون، تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے حمزہ اور الف میں فرق دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے حروف ہجا سے کچھ حروف لے کر ہم نے لفظ بنائے تھے، جیسے انسان، کتاب اور قلم وغیرہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ بے معنی بھی ہوتے ہیں، کچھ لفظ با معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بے معنی لفظ ہیں ان کو چھوڑ کر ہم نے با معنی لفظ پر بات کرنی ہے۔ تو با معنی لفظ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ جو ہے اس کی پھر ہم نے دیکھی تھی کہ 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسم کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسم کیا ہے؟ بلندی کے معنی میں ہے، یعنی کہ اسم کے لغوی معنی بلندی ہے۔ اسم اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ خود اپنا معنی کسی اور کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل کیا ہے؟ فعل جو ہے کسی کام کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کام کے کرنے کو یا کام کو فعل کہتے ہیں۔ اور حرف فی، من، الی، تو فعل بھی اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، اور حرف جو ہے وہ اپنا معنی رکھتا ہے لیکن اپنا معنی ظاہر خود نہیں کرتا جب تک کسی اور کلمے سے نہ ملے گا۔ اسم، فعل اور حرف جو ہے اسم اور فعل سے مل کر ہی اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ جیسے من یا الی، یہ خود تو معنی تو ہے ان کا من سے الی تک، لیکن اکیلا یہ جب بولے جائیں گے حروف تو ان کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کوئی کہتا رہے صرف من، تو پوچھنے والا، سننے والا کہے گا یہ کیا من لگایا ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، آگے کیا ہے، کچھ بولو۔ تو جب تک کسی اور کلمے سے نہیں ملے گا یہ، تو یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گا۔ اسم کو اس لیے اسم کہتے ہیں کہ اس کے یہ فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے معنی، اسم کے معنی بھی بلندی ہیں، اور یہ اسم اور فعل اور حرف پر جو ہے اسم بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اس میں سے دیکھیں، سرت من البصرتی الی الکوفہ، سرت میں چلا، اور من البصرتی، من جو ہے وہ کیا آ گیا؟ حرف آ گیا ہے۔ البصرتی کیا ہے؟ اسم ہے۔ سرت کیا ہے؟ فعل۔ جو پہلے ہم نے سب سے پہلے لفظ پڑھا ہے سرت من البصرتی، سرت فعل ہے، من حرف ہے، البصرہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ الی پھر حرف آ گیا، کوفہ، الکوفتی یہ بھی شہر کا نام ہے، کوفہ کی طرف۔ سرت میں چلا بصرہ سے، الی الکوفہ، کوفہ کی طرف۔ اب ان میں سے صرف حرف نکال لیں، من اور الی، تو یہ خود من اور الی جب علیحدہ ہو جائیں گے تو یہ اپنا کوئی معنی نہیں رکھتے، یعنی معنی رکھتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کریں گے معنی۔ من سے یا الی تک کوئی بات نہیں سمجھ جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ مل جائے۔ سرت میں چلا من البصرتی، بصرہ سے، الی الکوفہ، کوفہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ان تینوں کی مثال آ گئی ہے۔ سرت کیا ہے؟ فعل ہے، من حرف ہے، البصرہ کیا ہے؟ اسم ہے، الی حرف ہے، اور الکوفہ بھی حرف ہے۔ حرف نہیں، الکوفہ کیا ہے؟ اسم ہے، الکوفہ۔ ہم فعل کو ابھی نہیں ٹچ کریں گے، اور حرف ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ فی الحال ہم نے اسم پر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم جو ہے، اب جو بھی اسم ہوگا، اسم کا کیا مطلب ہے؟ نام۔ جو بھی اسم ہوگا
وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ جیسے مذکر کی مثال ہے فرسن، اور مؤنث ناقتن، اور ناقتن یا بقرتن یا عائشتن، یہ مؤنث ہیں۔ اور جب وہ اسم اگر مذکر ہے یا ایک ہوگا شخص، یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب عربی میں اس میں اردو میں ہم نے کیا پڑھا تھا، واحد اور جمع، ایک ہے تو واحد، دو ہیں تو وہ جمع کے معنی دیتے ہیں۔ عربی میں آپ کو صرف ایک تھوڑی سی بات یہ یاد رکھنی پڑے گی کہ اس میں ایک ہے تو واحد، اگر دو ہیں تو ان کو ہم تثنیہ کا نام دیتے ہیں عربی میں، تو جو تین ہیں تو پھر وہ جمع کا نام آتا ہے، تین یا تین سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ جمع کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو مذکر ہوگا وہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے، تو اگر ایک ہوا تو وہ واحد، اگر دو ہوئے تو اس کو تثنیہ کہیں گے، اگر تین ہوئے تو یا تین سے زیادہ ہوئے تو وہ جمع ہوں گے، اور اگر مؤنث ہوا وہ اسم تو بھی یا مؤنث بھی یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے، ہم لیتے ہیں واحد کی مثال ہے مسلمن، ایک مسلمان، تثنیہ کی مثال ہے مسلمانی، دو مسلمان، مسلمون، تین مسلمان یا بہت سے مسلمان، اور ایسے ہی رجالن بھی جمع ہے، بہت سے مرد، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی کہ یہ بنتے کیسے ہیں، ایسے تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں۔ مسلمن سے ہم نے بنایا ہے تثنیہ یعنی مسلمانی، اس کے آگے میم سے آگے ہم نے الف لگا دیا اور نون لگا دیا ہے، اس کے نیچے زیر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن گیا، مسلمانی۔ میم یہاں پر تنوین ہے، میم پر مسلمن میں تنوین ہے تو ہم اس تنوین کو ہٹا کے زبر لگا دیں گے میم پر اور الف لگا دیں گے میم کے آگے، اور آگے نون لگا دیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا، میم کے آگے الف اور نون مکسور یعنی نون کے نیچے زیر، تو یہ کیا بن جائے گا، مسلمانی، تثنیہ بن جائے گا، مسلمن سے مسلمانی۔ اور اب ہم نے جمع بنانی ہے تو کیا کریں گے، تو ہم یہ میم سے آگے ہم نے واو لگا دینی ہے، واو پیش چاہتا ہے تو اس کو ہم نے میم کو پر ایک پیش ڈال دی ہے اور آگے نون مفتوح لگا دیا ہے، یعنی نون پر زبر لگا دی ہے، تو یہ مسلمون بن گیا، یہ جمع بن گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے مذکر سے مؤنث بنائی، تو مذکر کیسے ہے، جیسے مثال کے طور پر مثال لے لیں اس کی، امراؤن وہ شخص، اور امراتن اس کے آگے گول تا لگا دی تو وہ مؤنث بن گئی، بقرتن کے آگے بھی گول تا لگا دی ہے اور ناقتن کے آگے بھی گول تا لگا دی ہے، تو یہ کیا بن گیا، مؤنث بن گئی۔ اب کوئی بھی اسم جو ہے، جو بھی اسم وہ اگر مذکر ہے تو پھر وہ ایک ہوگا یا دو یا تین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری اس کا کیا ہے قسم کہ وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یہ ساری باتیں آپ نے اردو میں گرامر میں پڑھی ہوئی ہیں۔ اب وہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یعنی وہ پراپر ناؤن ہوگا یا کامن ناؤن ہوگا، تو مذکر ہوگا، ایک واحد ہوگا، اور یا معرفہ ہوگا یا نکرہ، یا کامن ناؤن یا پراپر ناؤن۔ جیسے اگر معرفہ ہے یعنی کہ تو ہم وہ زید ہوگی اس کی مثال، یعنی کہ زید ہے، اور رجلن یعنی نکرہ ہوگا تو پھر اس کو رجلن ہوگا، رجلن یعنی کہ ایک مرد ہے، اور مرد ہے، ایک ہے اور نکرہ ہے۔ زید کیا ہے، زید مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب اس کی ایک اور مثال ہے معرفہ کی، زیدن ایک ہے، دوسری ہوا، اور غلام الزیدین بھی معرفہ کی ہی مثال ہے۔ اور نکرہ کی مثال ہے جیسے رجل، غلام اور قلم، ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ اب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یعنی زید ہے، ہم اس کا زید کا نام لیں گے تو اس میں کیا چیز آئے گی، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اب زید کیا ہے، مذکر ہے، اور یہ ایک ہے زید،
یعنی کہ واحد ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے۔ رجل کیا ہے؟ ایک ہے، مرد ہے اور نکرہ ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اسم کی میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، ایک اور چیز بھی ہوگی، ٹھیک۔ جو بھی اسم ہوگا وہ کوئی کام بھی تو کر رہا ہوگا نا، تو وہ جو کام کر رہا ہوگا تو وہ یعنی کہ وہ یا تو فاعل ہوگا یا مفعول، یعنی کہ وہ کوئی کام کر رہا ہوگا یا اس پر کوئی کام کیا جا رہا ہوگا، یعنی وہ سبجیکٹ ہوگا یا آبجیکٹ ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی اردو میں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ زید نے حامد کو مارا۔ اب زید کیا ہے؟ مارنے والا۔ زید نے مارا، مارنے والا کون ہے؟ زید۔ کس کو مارا؟ حامد کو۔ حامد کیا بنا؟ مفعول بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو عربی اس کی بنائیں گے ضربا زید حامدن، یعنی کہ مارا، ضربا مارا، زید زید نے، حامدن حامد کو۔ تو اس کی ہم کیا مثال لیں گے؟ یعنی کہ اس میں کیا نشانی ہوگی؟ جو فاعل ہوگا اس پر وہ رفعی حالت میں ہوگا، یعنی کہ اس پر 2 پیش کی تنوین ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں رفعی حالت۔ اور جو حامد ہے اس پر نصب ہے، یعنی کہ اس پر 2 زبر ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مفعول ہوگا۔ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ چلیں آہستہ آہستہ آگے سمجھ آتی جائے گی۔ اچھا، اب ہم اسی مثال کو تھوڑا سا الٹ کر دیتے ہیں، جیسے ضرب حامد زیدن۔ اب یہاں کیا ہے؟ حامدن، مارنے والا کون ہے؟ ضرب کا مطلب ہے مارنا۔ مارا حامدن، حامد نے، زیدن زید کو۔ تو اس میں کیا پتہ چلا؟ یہ جو 2 پیش کی تنوین ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع۔ اس 2 پیش کو ہم رفع کہتے ہیں، اور جس کلمے پر، جس لفظ پر یہ 2 پیش ہوں گی اس کو یعنی رفع ہوگا تو وہ اس کو ہم مرفوع کہیں گے۔ تو اس کی حامد کی حالت کیا ہے؟ یہ حالت رفعی ہے۔ تو حامد نے مارا کس کو؟ زید کو۔ تو زید یہاں پر کیا ہے؟ زید یہاں پر مفعول ہے، یعنی کہ زید کو مارا جا رہا ہے، کام زید پر ہو رہا ہے۔ کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ جس پر کام کیا جائے وہ کیا ہے؟ مفعول۔ تو کام کرنے والا جو ہوگا اس کو ہم عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ اس پر 2 پیش ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی ہوں گی، وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے جو جس پر یہ نہیں آپ نے جا کے دیکھنا جو 2 پیش ہیں بس وہی فاعل ہی ہے، اور بھی کوئی ہو سکتی ہے اس کی حالت۔ یعنی کہ آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 2 پیش کی جو تنوین ہوگی نا جس اسم پر ہو تو وہ اسم کیا ہے؟ فاعل ہے، حالت رفعی میں ہے، اور جس پر 2 زبر کی تنوین ہوگی وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ چلیں آپ پریشان نہ ہوئیں، ہاں یہ آگے اور لیکچر میں بھی پھر آپ کو ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی تو کلیئر ہو جائے گا، اور جو مشکل ہوگی پھر میں گروپ میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے، بتا دیں گے، صحیح کر لیں گے۔ چلیں دیکھیں، ہم نے آج اسم پڑھا ہے۔ اسم جو بھی ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مؤنث ہے یا مذکر کو دیکھیں، اگر وہ مذکر ہے تو وہ یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، یعنی یا 1 ہوگا یا 2 یا 3 ہوں گے یا 3 سے زیادہ ہوں گے۔ پھر وہ 1 ہوگا یا مذکر ہوگا اور 1 ہوگا تو پھر وہ یہ بھی دیکھنا ہوگا اس میں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر وہ معرفہ ہے تو پھر اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت فاعلی ہے یا مفعول ہے، حالت رفعی ہے یا نصبی ہے۔ اچھا، ابھی تھوڑی سی ایک بات اور، 2 زبر بھی آ گئیں، 2 زیر بھی آ گئیں، 2 پیش اور 2 زبر کی تنوین ہم نے دیکھ لیا ہے، تو 2 زیر بھی کہیں ہوتی ہیں۔ وہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ وہ یہ جو ہم نے حرف پڑھے ہیں نا، حرف ہم نے دیکھا ہے کہ من، الی، فی سے جو ہیں، یہ جس اسم کے شروع میں آ جائیں تو یہ اپنے اسم کو جر دے دیتے ہیں، یعنی 2 زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا جا رہا؟